ٹھیک ہے بات بات ابھی آپ سمجھا آپ قرآن کی تو میرے خیال میں آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، آپ سمجھائیے بندے آپ ایسی بات کر رہے ہیں. کون سے جنت کا ٹکٹ کی بات کرتے ہو آپ مجھے بتائیے. چلو جنت کا ٹکٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کو جنت کا ٹکٹ پہ بات کرنی ہے. چلو آپ مجھے سمجھاؤ جنت کا ٹکٹ کون سا والا جو آپ لوگ دے رہے ہو آج کل مولوی آپ لوگ. بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں مولوی نہیں ہوں. میں مولوی نہیں ہوں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں مولوی نہیں ہوں. اللہ کرے کاش میں مولوی ہوتا. میں نے مدرسے کی دال نہیں کھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کاش کہ میری زندگی میں یہ ہوا ہوتا. نہ تو میں مولوی ہوں نہ میں نے مدرسے کی دال کھائی ہے. میں آپ ہی کے طرح کا ایک انسان ہوں, نارمل ہوں. میں یہی مانتا ہوں بھائی. کیا مانتے ہو؟ انسانیت بڑی چیز ہے. انسانیت بڑی چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے. انسانیت کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, کسی کے بارے میں باتیں کرنا, اچھا یہ وہ نہیں. اب آپ بات کر لو تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, بالکل برا نہیں کہنا چاہیے. اچھا اب ایک بات بتائیے. کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے دنیا میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایگری. جانا ہے اور آپ کا بھی فیصلہ ادھر بھی ہونا ہے اور میرا فیصلہ بھی وہیں پہ جانا ہے. ٹھیک ایک ہی جگہ پہ. ٹھیک ادھر دنیا میں بکھرے ہو نا, بکھر کے جو کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے تقریر کرنی ہے تو تقریر کر لو. جب تقریر ختم کر لو تو ایک بات مجھے کرنا دینا. تقریر کر لو نا. جب تو کہنا میں نے تقریر ختم کر لی, اب آپ بات کر لو. بات کر لو اور کیا ہوگا میرا. ہاں نہیں وہ نہیں کہہ رہا میں بالکل نہیں کہہ رہا امام سے بات کرا. نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تقریر کر لی اپنی. آپ کہہ رہے ہیں اختلاف یا جنت یا جو بھی ٹکٹ کاٹ دو یا یہ کر دو. ایک بات اور کروں گا. کرو. مسجد میں عبادت کرنے کے لیے ہوتا ہے یا ہتھیار رکھنے کے لیے ہوتا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے ہوتا ہے. عبادت کرنے کے لیے. یہ میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہو. ہتھیار کیوں رکھ رہے ہیں لوگ؟ جو ہتھیار رکھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں. ہاں تو آپ دوسروں کو غلط بول رہے ہیں, ان کو پہلے غلط بولو جو ہتھیار رکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کو پہلے غلط بول دیا میں نے. ابھی بول دیا نا ان کو غلط. لیکن میرا کام اب آپ نے بات کر لی, مکمل کر لی اپنی, یا آپ کو اور بھی کوئی کرنی ہے بات؟ میں کر لوں. مجھ میں اور آپ میں فرق بتاؤ. چلو صحیح ہے, فرق بتاؤ. بتاؤ اور ہمارے میں فرق. آپ بتاؤ یا میں بتاؤں؟ آپ بتاؤ نا. میں بتاؤں. ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کو ایک مانتے ہیں. ہمارے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا. آپ میں اور مجھے فرق یہ کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم وضو کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ایک بات جی, زکوٰۃ کتنا دیتے ہو آپ لوگ؟ 2.5%. کتنا پرسنٹ ہے اس میں بھی؟ 2.5%. 2.5% جی آپ دے رہے ہو. جی, ہم لوگ کتنا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 12.5%. لیکن آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ کو پھر بھی علم ہے ہر چیز کا. ہاں لیکن آپ کو میں بتا دوں نا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہاں پر. آپ نے جھوٹ بولا نا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ کے یہاں ہوتی ہے دسوند. آپ لوگ نہیں مجھے بات مکمل کرنا, تو جھوٹ بول رہے ہو آپ. میں جھوٹ بولنے نہیں دوں گا آپ کو, اس لیے کہ ہماری سنو, آپ کو یہی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے 12.5% آپ اپنی آمدنی بھی دیتے ہو. ہماری کل ویلتھ کا 2.5% اللہ نے زکوٰۃ کا حکم کیسے دیا ہے؟ اپنی کل جو آپ کی کل ویلتھ ہے نا, جو آپ کی کل مالیت ہے, کل جیسے 52.5 تولہ چاندی, 52.5 تولہ چاندی جو آپ کی کل حیثیت ہے, زکوٰۃ اس پہ 2.5% ہے. آپ دیتے ہو اپنی آمدنی کے 12.5% ہر سال کا. آپ دیتے ہو ہر مہینے کا 12.5% نکالتے ہو, اپنی کل ویلتھ پہ نہیں نکالتے. بلکہ آپ کے یہ آغا خانی ٹیکس سسٹم ہے, آپ جماعت خانے کو دیتے ہو, آغا خان کو دیتے ہو. ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے مجبور کو دیتے ہیں جو ہمارے برابر بیٹھا ہوتا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی دسون جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے آپ. اپنے کسی اور کو بیوقوف بنا لینا, مجھے نہیں بنا سکتے. میں اس سسٹم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کو بیوقوفی, آپ بہت بڑے مولوی ہو, ہمیں پتہ ہے, آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں ہم. آپ زکوٰۃ نہیں دیتے, آپ 12.5% امام کو دیتے ہو, جو گنڈا ٹیکس. آپ جگہ ٹیکس دیتے ہو امام کو 12.5%, وہ امام کو جاتا ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جھوٹ. اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھتا نہیں ہے, جب تک اپنے آنکھ سے نہیں دیکھو گے کسی کے بارے میں. بھائی میں رہتا اسماعیلیوں میں ہوں, کیا مطلب اپنی آنکھ سے؟ میں رہتا اسماعیلیوں میں ہوں, کیا مطلب اپنی آنکھ سے نہیں دیکھو گے؟ میں تو رہتا اسماعیلیوں میں ہوں, میں اسماعیلیوں میں تو رہتا ہوں. نیک بندوں میں رہتے ہو, اچھی بات ہے. سارے اسماعیلیوں میں رہتا ہوں میں. ان کی نیکیاں نظر آتی ہیں نا, وہ ابھی آپ کے زبان سے سنو, ابھی میں نیکیاں گنوانا شروع کر دوں گا نا, میں ابھی نیکیاں گنوانا شروع کر دوں گا نا, ابھی نیکیاں گنوانا شروع کر دوں گا, بھاگنے کھڑے ہو جاؤ گے. میں وہ ہاتھ کھولا رکھا ہوا ہے تو بیٹھے ہوئے ہو.
ابھی آپ کے جس نے چیلنج کیا تھا وہ بھی نہیں بیٹھا ہوا نا ابھی سامنے. لیکن آپ یہ تو بتاؤ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو آپ کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ذرا جماعت خانے میں اس کا طریقہ بتاؤ. بھائی صاحب چھپاؤ مت. مسجد کو جو بھی ہو ادھر جا کے نا آپ توبہ کر لیا کرو اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں بتاؤ گے؟ چلو منع کر دو نا. چلو ایسا ایک کم از کم یہ بولو کہ میں نہیں بتاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے. ایسا کہہ دو کہ مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. بول دو نا شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے. شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے نا. شرم آ رہی ہے نا. آپ کو بتانے میں شرم آتی ہے؟ مجھے سوال کر رہے ہو، میں تو سارے جواب دے رہا ہوں. میں تم سے پوچھ رہا ہوں جماعت خانے میں گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ توبہ کرتا ہوں اسی طرح جیسے توبہ کرتے ہو اللہ کے سامنے. کیسے کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو بتا دو نا. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ توبہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اس سے. کیا 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 بتاؤ نا، کیا طریقہ ہے؟ جیسے گناہ معاف اگر مجھے کرانا ہو جماعت خانے میں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا آپ کا گناہ. کیوں نہیں بات کر رہے؟ صحیح ہے، رک جاؤ نا ابھی سو جاؤ. توبہ کرنی ہے تو تم نہیں بتاؤ گے مجھے؟ پتہ چلے گا کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے. میرے بھائی ایک سے سوال پوچھا آپ سے، بہت بہت آسان سوال. آپ کیوں چھپا رہے ہو اس بات کو؟ میں بھی بڑی سوال پوچھ رہا ہوں، آپ بھی بہت چھپا کے جا رہے ہو. میں چھپا رہا ہوں؟ سوال پوچھو. میں جو چھپائے، بات سنو، جو چھپائے وہ لعنتی انسان ہے، اس پہ اللہ کی لعنت 1000 دفعہ. جو بات چھپائے وہ لعنت 1000 دفعہ اس پہ اللہ کی. کھلے بات کرو، پوچھو. ہمارا کچھ چھپا نہیں ہے. ہم چھپ کے جماعت خانے میں عبادت نہیں کرتے، ہم مسجد میں عبادت کرتے کھلے عام. ہمارے سب آتے ہیں. بولو. چھپ کے کرتے ہیں. تم لوگ چھپ کے کرتے ہو کھل کے کرتے ہو؟ ہم کھل کے کرتے ہیں. کہاں پر؟ جماعت خانے میں. وہاں اور کون کون؟ سب کو اجازت ہے آنے کی؟ اجازت ہے. سب کو اجازت ہے. ہاں جماعت خانے میں ہر کوئی آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے. کب کی بات ہے یہ؟ آپ بھی آ سکتے ہو. اچھا، کسی کو منع نہیں ہے. جماعت خانے میں کسی کو منع نہیں ہے آنا. جی تمہیں پتا نہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ بتاؤں، ہم؟ عورتوں کو منع ہے نا. عورتوں کو منع ہے؟ عورتوں کو منع ہے جماعت خانے میں آنا؟ نہیں منع ہے، ہمارے آپ لوگوں کے مسجد میں منع ہے. اچھا، آپ کیا منع ہے نا؟ منع ہے نا. عورتوں کو نہیں منع نہیں ہے. عورتوں کے لیے علیحدہ سیکشن ہوتا ہے یہاں پر ہمارے. نہیں منع ہے نا آپ لوگوں کو، میں بتا رہا ہوں. آپ بتا رہے ہیں بھائی، عورتوں کے لیے علیحدہ سیکشن ہے مسجد میں. ہاں، مردوں میں ایک ساتھ گھسنا منع ہے. مردوں میں گھسانا منع ہے. عورتوں کا ہمارے یہاں پردہ ہوتا ہے، آپ کیا نہیں ہوتا؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو آپ کی غلطی ہے. آ جاؤ آپ، آ جاؤ، تیسرے آدمی کو لے آؤ. ہاں اور بتاؤ آگے. بلا لو اس کو، بلا لو جو آ رہا ہے پیچھے، اس کو بھی بلا لو. وہ بھی آ جائے گا تھوڑی. بلا لو بلا لو. نہانے جا رہا ہے. نہانے جا رہا ہے. چلو یہ بتاؤ کہ آپ کے مسجد میں، آپ کی جو جماعت خانے میں ہر کسی کو آنا الاؤ ہے؟ آپ کی جماعت خانے میں ہر ایک کو آنا الاؤ ہے؟ جی کوئی بھی آ سکتا ہے؟ جی کوئی بھی آ سکتا ہے، منع نہیں ہے. منع نہیں. اور جو منع کرے جماعت خانے میں آنے کو وہ کون ہو؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی جماعت خانے میں آنے سے منع کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آپ لوگ منع کرتے وہی ہو. یعنی ہم لوگ منع کرتے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا ہماری. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد میں نہیں آ سکتا کوئی بھی؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کی جماعت خانے جو ہیں وہ دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں، ہر کوئی جماعت خانے میں آ سکتا ہے. تو آپ لوگوں کے بند ہیں نا. ہمارے بند ہیں مسجد میں. بند ہیں. ہاں اچھا مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. نہیں بند نہیں ہے. تو پیچھے والے کو بھی لے آؤ بھائی، وہ بات کرنا چاہ رہا ہے آپ سے. نہیں میں کر رہا ہوں نا، آپ باہر سے بات کریں. وہ انگلیاں برابر نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا. کوئی بات نہیں، انگلیاں برابر نہیں ہیں. تمہارا بھی علم کا اندازہ تو ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں. منع کرتے ہو نا آپ لوگ. ہم لوگ منع کرتے ہیں مسجد میں آنے سے. کس کو آپ کو پتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. آپ بتائیے کس کو منع کرتے ہیں آنے سے مسجد میں؟ واہ جی واہ، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے پھر. مسجد میں آنے کو نہیں، مجھے نہیں پتا. میرے نئی بات ہے، آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں نا. یہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی ایسی مسجد ہو جہاں آپ کو منع کیا ہو سکتا ہے، ممکن ہے نا. میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے منع کیا ہو. میں کب سے مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہو، آپ کو مارا ہو، وہاں کسی نے منع کیا ہو آنے سے. اچھا ہاں سمجھائیے مجھے. برابر نہیں ہے. اچھا تو آپ کے علاقے میں جو جماعت خانے ہیں وہاں پر لوگوں کو آنے دیتے ہیں؟ میرے کو بھی آپ بتا دو نا، برابر ہے نہیں یہ بس. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن کھاتے وقت برابر ہو جاتی ہیں. نوالا بناؤ اپنا، کھاتے وقت برابر ہو جائیں گی. آپ کھولو گے تو برابر ہے. کھولوں گے تو برابر نہیں ہے، لیکن کھاتے وقت برابر ہو جائیں گی. دوسروں کو ہاتھ سے تو نہیں کھاتے.
ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب میں ہے نا، مذہب میں ہم انسانی ایک افراد کی بات نہیں کرتے. جو آپ مثال دے رہے ہیں نا، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، یہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں. لیکن مذہب جو ہے نا، جو مذہب ہے نا وہ لوگوں کے لیے انفرادیت پہ نہیں ہوتا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا. مذہب جو ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں ہوتا. مذہب اجتماعی ہوتا ہے. اب علمی بات کرو گے نا تو پھنس جاؤ گے. جہاں میں نے زبان کھولی نا علمی باتوں پھنس جاؤ گے، اس لیے میں وہاں جا نہیں رہا، کیونکہ مذہب اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں ہوتا. آپ لندن میں بیٹھے ہو اس لیے مسلم ملک میں نہیں بیٹھے ہو. نہیں میرے بھائی، میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل فکر نہ کرو. میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں، پاکستان بھی آتا رہتا ہوں. تو آپ کا امام جو ہے وہ تو آپ کا امام جو ہے، آپ کا امام تو فرانس سے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا امام تو پیدا وہیں ہوا تھا. آپ کا امام تو پھر آپ سے بڑا منافق تو آپ کا امام ہے کہ وہ باہر فرانس میں رہتا ہے، وہیں رہتا ہے، اور اس کے بچے بھی وہاں پیدا ہوتے ہیں. پھر جو غلط ہے وہ پھر ایسا کرو نا فیصلہ. یہی ہے، مولوی بولتے ہیں ادھر ایسے چلتے ہیں ادھر ایسے چلتے ہیں، ان کی تو ابھی کیا کیا جائے اس کا امام کا؟ کیا کیا جائے؟ ابھی کیا کیا جائے آپ فیصلہ کرو، یہیں پہ ختم کیا جائے، بہتر نہیں ہے؟ کس چیز کو؟ امام کو؟ نہیں امام چلو تو صرف بات کرا دو ایک دفعہ. کس سے؟ وہ بھائی جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا جو گالیاں دے رہا تھا، اس کو لے کے تو اس نے چیلنج کیا تھا مجھے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہے میرے. لے کے تو آؤ، چیلنج کیا تھا اس نے. چلو بات کرو اس سے. وہ چیلنج کیا تھا، ابھی چیلنج کر کے بھاگ گیا وہ. 5 انگلیاں برابر نہیں ہے میرے بھائی. وہ تو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ نہیں ہوتی. جب مذہب ہے نا، مذہب جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. مذہب سب کے لیے ایک ہے، اور انفرادی جو تم مثال دے رہے ہو وہ غلط مثال ہے. آپ نے بولا تھا کہ ہم بالغ ہے، صحیح ہے. لیکن آپ کو میں نے ایک سوال پوچھا ابھی تک، آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. وہ میں نے آسان سوال پوچھا کہ آپ کے جماعت خانے میں کیا طریقہ ہے گناہ معاف کرانے کا. میں نے صرف ایک سوال پوچھا آپ کو، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی وہ جواب دینے کی. 2 منٹ بعد کام کرو. گناہ جماعت خانے میں گناہ معاف کرانے کا کیا طریقہ؟ خواتین حضرات، یہ آپ کے سامنے 1 گھنٹہ 17 منٹ میں انہوں نے چیلنج دیا تھا. یہ میں نے ان کو نہیں ڈھونڈا، انہوں نے مجھے چیلنج دیا، اور اس کے بعد ان کی زبان، ان کا طریقہ کار اور ان کے دلائل یہ آپ کے سامنے. اگر کسی اور اسماعیلی آغا خانی آغا خان کے ماننے والے کو تکلیف ہے اور اس کی تکلیف دور کروانی ہے، اسکائپ آئی ڈی ہے KFARIDI KFARIDI. میرا فون نمبر ہے 678-235-4106 1-678-235-4106. جب تک دوسرا مرغہ حلال نہیں ہوتا اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.